You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. ڈاکٹر صاحب سورہ البروج کے جو آپ نے ترجمہ و تفسیر میں بتایا کہ مسلمانوں کے اخلاق آج کل کے دنوں میں کیا ہونے چاہیے؟ کفار ناخوش ہوں اور مومن خوش ہوں، یہ بھی آپ نے فرمایا. تو ان تمام چیزوں کا لب لباب اگر آپ کچھ بتا دیں بڑی مہربانی ہوگی سر. بہت عمدہ سوال کیا آپ نے، اور خدا کرے کہ لوگوں کی بات میں سمجھ میں آ جائے. آپ دیکھیے آج ہم نا اکثر ویڈیو ہمارے سامنے آتے ہیں، لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ جاپان کے لوگوں کا ایسا اخلاق ہے کہ وہ کوئی جب زلزلہ آ جائے تو خیموں کے اندر سامان رکھ دیا جاتا ہے اور وہ اتنا ہی سامان لے کے جاتے ہیں جتنی ان کی ضرورت ہو. یا ایک دفعہ سویڈن میں برف بہت پڑ گئی تھی تو گاڑیاں رکی رہی، ساری رات برف میں پڑ رہی. بعد میں جب کسی نے ہارن نہیں بجایا، کسی نے آ کے لڑائی نہیں کی، اور بعد میں پتہ چلا کہ ایک کتا تھا جو گاڑی کے نیچے آ گیا، اس کو اٹھانے میں دیر ہو گئی تو اس لیے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا کچھ گاڑیوں کا، اس لیے گاڑی کو صاف کرتے رہے. اس طرح کی اور باتیں بتائی جاتی ہیں کہ جرمنی کے اندر ایک جنگل کے اندر جب گزرے تو وہاں پر انہوں نے شہد کے ڈبے رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے پیسے کے لیے ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے کہ آپ اس میں جتنا شہد چاہیے آپ کو ڈالیں، اس میں پیسے لا کے چلے جائیں. یعنی اس طرح کی اخلاق کی باتیں وہ کر کے نا پھر ہماری طرف آ جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمارے اخلاق کیسے ہیں کہ ہم تو پاکستان میں اگر پانی کی سویل بھی لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی گلاس لگاتے ہیں تو ایک اس کے ساتھ چھوٹا سا چین ہوتا ہے جو بندہ ہوتا ہے. تو بات تو درست ہے، لیکن یہ ہے کہ اب قرآن میں کہتا ہے انا احسنکم خیارکم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے. یہ نہیں کہا گیا کہ زکوٰۃ دیں، یہ کریں وہ کریں، نہیں، جو وہ اچھے ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. لوگ آپ کے اخلاق سے، سب سے پہلے آپ کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں. اگر آپ کسی سے بد اخلاقی سے پیش آئے، اس کے بعد چاہے آپ کتنا ہی اچھا پیغام اسے کیوں نہ دے جائے، وہ اسے قبول نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ کا گفتگو کا انداز اچھا ہے، آپ اگلے آدمی، اخلاق کیا ہے؟ اخلاق یہ ہے کہ آپ اپنے مخاطب کو اتنی عزت دیں کہ آپ کو غور سے سننے کے لیے کھڑا ہو جائے، بلکہ آپ سے تمنا کرے کہ آپ سے کوئی بات سنی جائے. جب اس کے دل میں یہ اشتیاق پیدا ہوگا، پھر جو بات آپ کہیں گے اس کے دل پہ اثر کرے گی، دل پہ نقش ہوگی. پھر اس کے ساتھ اسے اگر یہ پتہ چل جائے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں میں خود بھی اس سے عمل کرتا ہوں. اس لیے قرآن میں کہا گیا لما تقولون ما لا تفعلون، ایک جگہ تعملون بھی کہا گیا ہے کہ تم باتیں کیوں کرتے ہو جو تم خود کرتے نہیں ہوتے. یعنی گویا اگر ایک آدمی مجھے بتائیے کہ میں خدا نہ خواستہ خاکہ بندہ اگر سگریٹ پیتا ہوں، میری سگریٹ پینے کی عادت ہو، تو میں اپنے بچوں کو یا آپ کو کیسے منع کر سکتا ہوں کہ آپ سگریٹ نہ پیے؟ یعنی گویا ہمیں اخلاق ہمارا یہ بھی توجہ دلاتا ہے کہ جو بات آپ نے کرنی ہے پہلے خود آپ اس پہ عمل کریں. یہ کتنی بڑی صفت ہے اخلاق کی، بتائیے، یعنی آپ کی بتائیے. اور جب آپ اخلاق سے لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے، اور آپ کا اعمال جو ہے، آپ کی اپنی زندگی کا اعمال جو وہ اس کی پشت پہ کھڑے ہوں، تو پھر تو ہر آدمی آپ کی بات کو قبول کرے گا. اس لیے اخلاق کی طرف توجہ دی گئی. اور اسی سورہ میں ہے کفار نہ خوش ہوں مومن خوش ہوں، اس کے تھوڑا سا اگر اس کے بارے میں کچھ بتا دیں. اب آپ دیکھیے، دور نہ جائیے، ابھی چند دنوں کے بعد کرسمس شروع ہونے والی ہے. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم جب کرسمس کی پارٹیز میں جاتے ہیں تو وہاں کیا چیزیں رکھی ہوتی ہیں، کیا چیزیں ہم کرتے ہیں. میں خدا نہ خاصہ کو ہیٹڈ میسج نہیں دینا چاہتا، میں کہتا ہوں کہ آپ انہیں یہ بتائیں. میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. یہاں ٹونی بلیر کی سسٹر لا ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا، مارتھا نے. اس نے ایک خط لکھا اور اس نے اپنی بہن کو، شیری کو، جو کہ جسٹس بھی ہے، اس نے کہا کہ تم میری بڑی بہن ہو، مجھے وقت یاد ہے کہ جب ہمارا بڑا غربت کا، اسرت کا زمانہ تھا اور تم ٹوٹے ہوئے جوتے، سوراخ والے جوتے پہن کے جاتی تھی، 2-3 جرابیں کر کے، لیکن ہماری تعلیم پہ تم نے خرچ کیا. اس طرح ہماری زندگیاں بنانے میں تمہارے بے شمار احسانات ہیں ہماری تعلیم کے اوپر. اور میں کبھی کبھار سوچتی ہوں کہ اب میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں. اس نے کہا کہ یہ سامنے تمہارا کرسمس کا ایک پیغام میرے سامنے پڑا ہوا ہے، تمہیں جو بلایا ہے، تو فوری طور پہ میرے ذہن میں آیا کہ تم نے مجھ پہ اتنے احسانات کیے ہیں، تو کیوں نہ میں تمہیں آج اس کے مقابلے میں ایک ایسی بات کہوں جو کہ تمہاری آخرت کی زندگی بدل دے، تمہارے بچوں کی زندگی بدل دے، تمہارے سب کی چیزیں بدل دے. وہی ہے
کہ تم شرک کرنا چھوڑ دو. جس مذہب پہ تم ہو اس میں شرک ہے. اس میں ٹرینٹی جو ہے نا، تثلیث جو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور اللہ، اس کی جو تثلیث کون بنائی ہوئی ہے، یہ جو ہے یہ شرک ہے. اور میں یہ چاہتی ہوں، میرا بہت جی چاہتا ہے کہ تم آخرت کی جو جہنم کی آگ ہے اس سے بچ جاؤ. یعنی اس نے کہا کہ یقیناً تم مجھے بلایا ہے، میرے آنے پہ تم ناخوش تو ہوگی، لیکن یہ کہ میں چاہتی ہوں کہ میں تمہیں ایسا پیغام دوں کہ میں بتاؤں کہ میں کیوں نہیں آ سکی، تاکہ تم بھی خوش ہو جاؤ. ایک تو یہ مثال اپنے سامنے میں رکھتا ہوں. دوسرا یہ کہ ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم کس قسم میں جاتے ہیں تو ہمیں جو کرسچینٹی کی مسیحیت، دین یسوع کی ان کو جو ماننے والے ہیں ان کی جو تثلیث ہے وہ شرک ہے. معاذ اللہ، معاذ اللہ. کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ بغیر باپ کے اس رسول کو پیدا کر سکتے ہیں؟ اگر وہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، اگر یہی کرائٹیریا ہے تو آدم علیہ السلام جو بڑے خدا ہوئے، معاذ اللہ، معاذ اللہ. ان کا نہ ماں تھی نہ باپ تھا. اما حوا بھی نہ ماں تھی نہ باپ تھا. تو اس لیے وہ اس سے بچنے کے لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو اپنے محبت سے پہلے سے ان کی ذہن سازی کریں. ہم وہاں پہ جا کے جو مشروبات ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے شراب رکھی ہوتی ہے اور چیزیں ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں جی ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے. بھی آپ اس مجلس میں شریک تو ہوتے ہیں، آپ ان شریک ہوتے ہیں، آپ وہ خوش کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن آپ ان کے کہنے پہ وہ نوش نہیں کرتے پیتے تو وہ برا بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا بات ہے، ابھی تم بیک پرانی سندھی چل رہے ہو. حالانکہ اگر ہم انہیں یہ بتائیں پیار سے، اخلاق سے، بھائی یہ جو آپ پی رہے ہیں یہ تو آپ پہلے اسے پوچھیے محبت سے کہ آپ دیکھیے آپ عیسیٰ السلام کو یوم پیدائش منانا چاہ رہے ہیں نا، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے کہ شراب پی جائے؟ اگر ہے تو مجھے دکھا دیجیے، بائبل میں دکھا دیجیے. یہ اس طرح محبت سے بات کی جائے. اور پھر اگر وہ اس کے باوجود وہ خوش نہیں ہوتے تو ہماری ڈیوٹی کو خوش کرنے کی نہیں ہے، ہماری ڈیوٹی تو اللہ کو خوش کرنے کی ہے. اگر خدا نخواستہ ان کو خوش کرتے ہوئے ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھے تو یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے. ڈاکٹر صاحب بڑے پیار سے سمجھایا آپ نے، بے انتہا شکریہ سر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں ایسی اور باتیں آپ سے سیکھ سکوں، اور میرے ساتھ ساتھ جتنے ہمارے ناظرین اور سامعین ہیں وہ بھی آپ سے استفادہ حاصل کر سکیں. بے انتہا شکریہ سر. اگلی نشست تک کے لیے اللہ حافظ. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.